جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپ لیس ون، مایوس ہو چکا ہے، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہو۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا؟ اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز۔ اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب۔ تو یہ جی ہماری فورتھ ہیبٹ۔ یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں، تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے۔ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے، تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے، اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے۔ کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ آسان ہے۔ جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا، اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو، سیکھو۔ تم نے سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے۔ جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض، بیمار نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض۔ لیکن ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع، اور اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔